نام يكون میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیزوں، اسلام کا سب سے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی ساری بنیاد اس کے اوپر ہے، کوئی نیکی اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اسی کے متعلق چند گزارشات میں عرض کرتا ہوں۔ اس کلمے کا معنی سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کلمے کا مطلب سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کلمے کو ساری زندگی میں ایک بار صحیح طور پر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، یہ پیغام ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جن کو اللہ نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مسئلہ الہ کو سمجھنے کے لیے چار باتیں ہیں۔ پہلی بات ایک غلط عقیدے کا جواب ہے، دوسری بات بھی ایک غلط عقیدے کا جواب ہے، تیسری بات الہ کا قانون ہے، اور چوتھی بات الہ کا معنی ہے۔ پہلی بات سے غلط عقیدے کا جواب۔ غلط عقیدہ یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ وہ توحید کی تعریف یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، جس انسان نے اللہ کو ایک مان لیا وہ توحید والا ہو گیا۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جال حق، جس مولانا صاحب نے لکھی ہے ان کا نام احمد یار خان گجراتی ہے، اور بڑی مناظرانہ کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بندی مانتے ہیں یہ توحید شیطانی ہے، بالکل یہی الفاظ ہے اس کے، جو دیوبندی مانتے ہیں یہ توحید شیطانی ہے۔ یہ کس طرح بھی شیطانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا نبی کو۔ شیطان کو کہا تو سجدہ کر، وہ کہنے کا اپنے آپ کو جتنے مرضی کرا لا، پر نبی کو میں نے کوئی سجدہ نہیں کرنا۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ان کی خود ساختہ ہے۔ آگے کہتے ہیں توحید الرحمانی یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا اور اس کے بزرگوں کا ادب کرنا۔ باقی جو اس فرقے کے علماء نے تعریفیں کی ہے، آپ بھی پڑھیں، تحقیق کریں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، جی اس قسم کی اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ کو ایک ماننا اور بعض صفت اللہ کی ماننا، یہ توحید ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس غلط عقیدے کے جواب میں 6 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان، مشرکین مکہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ دوسرا، بعض صفتوں میں وہ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے تھے۔ تیسرا، ان کا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسئلہ الہ میں تھا۔ آپ فرماتے تھے ایک ہی الہ ہے، وہ کہتے تھے اور بھی الہ۔ پانچواں عنوان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اختلاف اپنی قوموں کے ساتھ مسئلہ الہ میں تھا۔
اور چھٹا عنوان یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ان کو کون کون سی تکلیف اور تانا دیا گیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، تفسیر جواہر الکلام میں یہ اسی ترتیب سے 6 عنوان لکھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر دیکھ لینا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، اللہ کو خالق رازق ماننا توحید ہے. مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے. استاد مکرم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت چھوٹی سی مثال عرض فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے وہ خانہ کعبے کو بیت اللہ کہتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن میں کہا گیا پوچھا ان سے انسانوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کا نظام کس نے چلایا. تو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کام کرنے والا اللہ ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر اتنا مان لینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق رازق نفع نقصان کا مالک ہے، یہ باتیں تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے. اس لیے اتنا مان لینے کا نام توحید نہیں ہے. یہ توحید کی جامع معنی تعریف نہیں ہے. اب سمجھیے توحید کی جامع معنی تعریف کیا ہے. توحید نام ہے 2 چیزوں کے ماننے کا. اس دنیا کا اللہ بھی ایک ہے، اس دنیا کا الہ بھی ایک ہے. اس دنیا کا اللہ بھی ایک ہے اور اس دنیا کا الہ بھی ایک ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، اللہ الہ ہے، لیکن الہ اس کے سوا اور بھی ہے. بس یہ انہوں نے غلط مسئلہ نکالا اللہ کی توحید میں. اللہ کو ایک ماننا تو کہنے لگے ایک الہ نہیں ہے. اب جو بھی نبی آیا ہے اس نے آ کر سب سے پہلے یہی کہا ہے لا الہ. انہوں نے جو غلط مسئلہ کیا ہوا تھا نبی کا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا. اب نبی کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی ایک اور اس دنیا کا الہ بھی ایک. اور مشرک کہتے تھے اللہ ایک الہ ایک ہے، نہیں ہے. اس کو استاد کرم شاہ سفر بار کہتے تھے جھگڑا تھا ہی کا اور بھی کا. نبی کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، مشرک کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ انتہائی مختصر انداز میں میں نے صحیح تعریف آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اس دنیا کا اللہ بھی ہے، اس دنیا کا الہ بھی ایک. اب میں آپ کے سامنے دوسرا غلط عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. اس کے لیے شاید میں 2-4 منٹ اس کی تفصیل کروں گا. جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ماننا شرک ہے، تو یہ جو ہمارا مخالف فرقہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو، اللہ ہی کو الہ ماننا توحید ہے. غیر اللہ کو اللہ کے سوا کو الہ مانے تو شرک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا بہت ہے. الا اللہ، اللہ کا مصداق کیا بیان کر دیا بہت. آپ ترجمہ کنز الایمان لے لیں، اوپر تفسیر نعیم الدین مراد آبادی ہے، جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا ہے بعد ساتھ لکھ دیا گیا بت. یعنی بتوں کو کوئی الہ بنائے، بتوں کو پکارے، ان کے نام کی نظر یاد دے تو شرک ہے. اور اگر کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کی بات کرے، ان کو پکارے، ان سے امراض مانگے، شرک نہیں ہے. اب یہاں ایک بات سمجھے جو اصل سمجھنے کی بات ہے. کہتے ہیں بت غیر اللہ ہے، نبی اور ولی عین اللہ ہے. نبی میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، ولی میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. مقیاس حنفیت آپ ذرا اس میں من دون اللہ کی بات نکال کر دیکھیں، وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں.
وہ کہتی ہیں نبی اور خدا ایک ہے، ولی اور خدا ایک ہے، ایک دوسرے کا عین ہے۔ اب اس کے دوران قرآن پاک سے دیکھیے کیا دیتے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جب فوجی آمنے سامنے ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مٹی کی ایک مٹھی لے کر کافروں کی طرف پھینک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کافروں کی طرف پھینکی، اللہ نے ریزے ریزے کر کے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی، کافر آنکھیں ملنے لگے، مسلمانوں نے ایک بار کی حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اب مٹی تو اللہ کے رسول نے پھینکی تھی، لوگوں کی آنکھوں میں کس نے پہنچائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کی حکایت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے میرے پیغمبر نہیں پھینکی تو نے وہ مٹی جب تو نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، آپ کا ہاتھ تھا اس میں مٹی تھی، کافروں کی آنکھوں میں اس کو اللہ نے پہنچایا۔ صحیح معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے میرے پیغمبر نہیں پھینکی تو نے مٹی جب تو نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے مٹی پھینکی تھی۔ اب یہ اس کا صحیح معنی ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب دیکھیے وہ دوسرے فرقے کے حضرات کیا معنی اس کا، آپ دیکھیے جی وَمَا رَمَيْتَ نہیں پھینکی تو نے، اِذْ رَمَيْتَ جب پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ لیکن اللہ نے پھینکی۔ بس تو نہیں تھا میں تھا، میں نہیں تھا تو تھا۔ کہتے ہیں خدا اور مصطفیٰ ایک چیز ہے۔ دوسری آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت کی تھی۔ اس بیعت کا تذکرہ اللہ نے سورہ فتح میں کیا اور بیعت کرنے والوں کی بڑی شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حکایت کرتے ہوئے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پیغمبر جو تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ کی بات ہو، نبی پہنچا رہا ہو، جو کام نبی کرے گا وہ نبی کا نہیں، وہ اللہ کا کام ہوگا۔ نبی تو نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر۔ اب یہ دوسرے فرقے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ تھا کے، جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ تھا کے، وہ بے ایمان ہے جڑا دوانو بکھا کے۔ دیکھا نا، بہت غیر اللہ ہے، بہت اللہ کے سوا ہے، نبی والے ولی اللہ کے سوا نہیں ہے۔ آگے سنو، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جو آدمی فرضی بات کرتا ہے، فرضی نماز پڑھتا ہے، فرضی روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، فرضی عبادت کے ساتھ انسان فوراً اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مقرب بارگاہ بن جاتا ہے، قبولیت کا دعا کا وقت ہے، دعا کی اور اپنے کام کاج کے لیے چلا گیا۔ یہ فرضیت کی شان ہے۔ اور جو انسان نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی حج، نفلی زکات، اس نفل کے ساتھ انسان آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کا دل دماغ بن جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا سارے کا سارا وجود ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہو وہ کام کرتا ہے، دوسرا کام نہیں کرتا، اتنا وہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے۔ یہ جو حضرات کیا کہتے ہیں؟ جس وقت بندہ نفلی بات کر دیا اللہ دا محبوب بن گیا، اللہ نے فرمایا میں اس بندے کی زبان بن گیا، میں اس بندے دی آنکھ تے کان بن گیا، میں اس بندے دے ہاتھ تے پیر بن گیا، یہ بندہ ختم ہے، بندہ خدا بن گیا۔
میری بات سمجھ آ گئی؟ نبی کو غیر اللہ نہیں مانتے، ولی کو غیر اللہ نہیں مانتے، اس لیے کہتے ہیں جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ شریعت کا ڈر ہے ورنہ صاف کہہ دوں، خدا وہی ہے جو محمد ہے مدینے میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ الا اللہ کا غلط مصداق بیان کیا کہ اللہ کے سوا بت ہوتے ہیں، اللہ کے سوا نبی اور ولی نہیں ہوتے۔ اب صرف ایک کیا درس کرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، تو اللہ پوچھے گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہے گا اللہ عیسیٰ بیٹے مریم کے، یہ دیکھ اربوں کے حساب سے عیسائی کھڑے ہیں، یہ تجھے الہ ماننے والے، تیری والدہ کو الہ ماننے والے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیغمبر تو نے کہا تھا ان کو اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، پکڑ لو تم مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے سوا۔ بھائی قرآن بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی من دون اللہ، مریم صدیقہ ولیہ بھی من دون اللہ، بت بھی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز اللہ کے سوا۔ اب میرے محترم بزرگوں دوست، میں آخر میں وقت میرا ختم ہو گیا، ورنہ جب ہم راول پنڈی میں استاد مکرم شاہ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے تو یہ مسئلہ 3 دن میں ختم ہوتا تھا، اور جب میں پڑھاتا ہوں اپنے مدرسے میں دورہ تفسیر تو وہاں بھی یہ مسئلہ 3 دن میں ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لو جی اب ہم بات کرتے ہیں لا الہ، نہیں کوئی الہ، سبحان اللہ، اس دنیا کا اللہ بھی ایک، اس دنیا کا الہ بھی ایک، اس کائنات میں اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، آگے جی الا اللہ، اللہ کے سوا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ نہیں، مریم صدیقہ بھی الہ نہیں، علماء بھی الہ نہیں، پیر بھی الہ نہیں، کوئی جن نہیں رہا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ الہ نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بڑی اہم بات تھی، وقت اتنا 20 منٹ کا ہے، اس سے ہم کھول تو نہیں سکتے، بہرحال میں نے عرض کر دی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ کلمے کی تعریف ہی تو ان کی غلط کر دی ہے، الا اللہ کا معنی غلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے بزرگ عالم دین سرپرست ضلع گوجرانوالہ جمعیت اشاعت توحید و سنت تلمیذ شیخ القرآن حضرت نقشبندی صاحب، انہوں نے بہت ہی خوبصورت موضوع انتخاب کیا اور وہ ہے مسئلہ الہ۔ یقیناً توحید و سنت کا امتیازی مسئلہ وہ مسئلہ الہ ہے، اور یہ اشاعت التوحید و سنت پہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے کہ قرآن اور قرآن کا مرکزی دعویٰ مسئلہ الہ اللہ نے اس دور میں جمعیت اشاعت توحید و سنت کے حصہ میں رکھا اور ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کی بنا اور اس کائنات کی بقا
اس کی بھی اصل وجہ ہے لا الہ الا اللہ. کائنات کو بنایا بھی گیا لا الہ الا اللہ کی خاطر، اس کائنات کو بسایا بھی گیا لا الہ الا اللہ کی خاطر، اور اس وقت تک یہ کائنات باقی ہے جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک فرد بھی اس کائنات میں باقی ہے. اور اسی پر سورۃ الطلاق آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح کیا. کئی لوگ کہتے تھے کائنات حضرت عزیر کے لیے بنی، اگر حضرت عزیر نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. ان کی اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا لولا عیسیٰ، اگر حضرت عیسیٰ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. ان کی اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا اگر 5 تن پاک نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. ان کا اگلا ایڈیشن آیا، انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے کائنات نہ بنتی. اللہ رب العزت نے واضح 2 ٹوک لفظوں میں فیصلہ کیا. فرمایا لوگوں 7 آسمان پیدا کیے، والارض مثلہن، 7 زمینیں پیدا کی، یتنزل الامر بینہن، 14 طبق میں اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑا. یا اللہ آسمان زمین ما بینہما یہ کیوں تو نے پیدا کیا؟ فرمایا اس لیے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات میں سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ. یہی مطلب ہے حمادان حماکن متصرف ما فوق الاسباب اور عالم ما فوق الاسباب، یہ صرف اللہ ہے. فرمایا 14 طبق بنائے اس کائنات کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے. یہ کائنات کسی ہستی کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات کی بنیاد اور باعث تخلیق کائنات وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اسی مسئلہ اسی توحید یہی مقصود کائنات ہے. حضرت نے بہت اچھے انداز میں یہ مسئلہ سمجھایا. میں صرف ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الہ کا معنی کیا ہے. اس پر 30 پارے قرآن کے کھڑے ہیں. الہ کہتے کس کو ہیں؟ لا الہ الا اللہ تو ہر ایک پڑھتا ہے. آج کل تو جناب لا الہ الا اللہ کی ذکر بالجہری کی مجالس بھی بعض شیاطین نے منعقد کر رکھی ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ کے ٹکڑے کر کے لا الگ، الا الگ، ہو الگ، اللہ الگ انہوں نے اپنے کرتوت بنا رکھے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے اوے ضربہ نہ لا، پہلے قوم نو مانا سمجھا، ضربے بعد میں لگانا، پہلے مانا سمجھا. تو میرے بھائی سادہ سا مانا لا الہ، الہ کس کو کہتی ہیں؟ لا بھی آسان، اللہ بھی آسان. لفظ اللہ کا معنی بھی واضح، ایک لفظ کھڑا ہے الہ. اور میں دعوت فکر دیتا ہوں ہر کلمہ پڑھنے والے کو، چاہے وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اپنے مولوی کے پاس جائے، اس کو ہاتھ باندھے اور اس کو کہے خدا کے لیے مجھے صرف ایک مسئلہ سمجھا دے. الہ کا معنی ہماری بولی میں سمجھا، پشتو والا ہے الہ کا معنی پشتو میں سمجھائے، اردو والا ہے الہ کا معنی اردو میں سمجھائے، پنجابی والا ہے الہ کا معنی پنجابی میں سمجھائے.
یہ عربی میں نے سمجھا، الہ کا معنی معبود کرتا ہے، معبود عربی ہے، الہ کا معنی بندگی کے لائق کرتا ہے، بندگی فارسی ہے، الہ کا معنی عبادت کے لائق کرتا ہے، عبادت عربی ہے۔ اگر ایک لفظ کے پیچھے آپ پڑ جائیں آپ کو 30 پارے قرآن کی دعوت سمجھ آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ الہ کہتے کس کو ہیں۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ پنجابی میں معنی بڑا زبردست ہے، باقی زبانوں والے اپنے آپ سے پوچھے چکے یہ اجتماع پنجاب کا ہے، اس لیے میں پنجابی والا معنی کر رہا ہوں جو پنجاب کے ولی کامل حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت فرماتے تھے الہ دا معنی سد سور پکار سوڑ والا، الہ دا معنی سد سور پکار سوڑ والا، سڈا تے سورا نو سوڑ والا، پکارے سننے والا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی سر سور پکار دے لائق نہیں، اللہ دے سوا کوئی پکارا سوڑ والا نہیں، کوئی دعاما سوڑ والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، کوئی ڈبے بیڑے ترانے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر کسی پیغمبر کے متعلق بھی یہ عقیدہ ہو کہ فلاں اللہ کا نبی ما فوق الاسباب میری پکار سنتا ہے، میرا سلام سنتا ہے، سلام نہیں سلام کی سین سنتا ہے، ما فوق الاسباب کوئی زندہ یا مردہ یہ عقیدہ رکھنے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہے اور کٹر کافر اور بے دین ہے۔ اصل بنیاد کیا ہے لا الہ؟ تو الہ کا معنی اپنی اپنی بولی میں سمجھو۔ پوچھو گے آج کے اجتماع کا یہ ابتدائی درس ہے، اور آج کا اجتماع انشاءاللہ بامعنی اجتماع ہوگا۔ یہ جلسہ نہیں ہوگا جیسے ہوتے جلسے نام اجتماعات ہوتی، اس لیے پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی ساتھی آج نعرہ نہیں لگانا، کوئی خطیب ہو کوئی عالم ہو، ہاں اگر خطیب یا عالم کی کوئی بات اچھی لگے اس کے لیے دل سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرو دل میں، اور ماحول کو پرسکون رکھنا ہے۔ کسی خطیب کے لیے کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا، سب نے بیٹھنا ہے۔ کسی عالم، سب علماء کی ہم قدر کرتی ہیں، لیکن شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بے شک بات اچھی آئے، کوئی آدمی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے اس کا جواب دو، لیکن نعرے بازی، ہلڑ بازی اور شخصی نعرے اولو حبل، فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد، یہ سب مرنے والے ہیں۔ ایک ہی ہے هو الحی لا الہ الا ہو، وہ ایک ہی زندہ ہے جو الہ ہے۔ اس لیے توحید و سنت زندہ باد، اللہ کی توحید زندہ باد۔ مولویوں کو زندہ باد کہنا چھوڑ دو، خصوصاً اس اجتماع میں۔ یہ اجتماع تربیتی اجتماع ہے، اور آپ نے ایسا نمونہ بننا ہے سب لوگوں کے لیے، پتہ چلے کہ مباہدین کے اجتماع کیسے ہوتی ہے۔ اب میں اپنی جماعت کے بہترین مقرر حضرت مولانا محمد مرسلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں، اور ہر ساتھی، ہمارے نقشبندی صاحب ماشاءاللہ وہ بنیاد بنے، ہر ساتھی ٹائم کی پابندی کرنا ضروری ہے۔
حضرت کا 20 منٹ ٹائم ہے تو انشاءاللہ اسی میں کور کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشفت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. میرے ذمہ جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ. دنیا کے اندر مختلف طبقے ہر انداز سے یہ کوشش اور سعی کرتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ اور یہ جو عالم بگڑا ہوا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن بجائے اصلاح ہونے کے آئے دن معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، یا جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی ہے، اس طریقے سے کوئی اصلاح نہیں کرتا. ہر لحاظ سے کوئی کوشش تو کر رہا ہے. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اگر اس کے اوپر سمجھ کر عمل کیا جائے تو کوئی چیز اللہ نے
بچا کر نہیں رکھی، بلکہ بعض علماء اور مفسر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کوئی اور قرآن کی آیت نہ بھی نازل کرتا، اسی آیت کو آدمی سمجھ لے تو معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح بھی ہو جاتی اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ حد عدل کا جو لفظ ہے دیکھنے میں تو چھوٹا ہے، 3 حروف والا ہے، لیکن اپنی معنی اور جامعیت کے لحاظ سے پوری دنیا کو سمائے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو حکم دیا ہے عدل کا۔ اب عدل کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اور خالق کے درمیان عدل کرے، برابری کرے۔ اس کا معنی برابری ہے، یعنی انصاف کرنا۔ اب خالق اور اپنے درمیان عدل کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایمان رکھے، اس کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کے کمالات کے اندر کسی کو شریک نہ مانے، اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ مانے، اللہ کو مشکل کشا مانے، اللہ ہی کو حاجت روا مانے، اللہ ہی کو نفع نقصان والا مانے۔ اب جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو خالق اور اس کے درمیان عدل ہو گیا۔ اگر وہ بندہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھ رہا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جو عدل کا حکم دیا ہے تو اپنے اور خالق کے درمیان یہ عدل ہے۔ اگر پڑے گا وہ عدل میں بلکہ ظلم بنے گا۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اب جو بندہ عدل کو چھوڑے گا وہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھ رہا، اس نے ظلم والا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر جہاد بھی آیت اتاری ہے، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جی کوئی ایسا بندہ ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے جس نے چھوٹا بوٹے کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم نہ کی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم نے جو سورہ لقمان ہے اس کے اندر حضرت لقمان کا قرآن نہیں پڑھا ہے، جس وقت اس نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ چونکہ ایک تو علماء ہے، میں تو طالب علم ہوں، تو زیادہ اس پر تفصیل کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات عدل برابری ہے، یہ پہلی چیز ہے، خالق اور اپنے درمیان عدل کرنا ہے۔ عدل یہی ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک ہو مانے، یہی الہ کا جو مسئلہ سمجھا رہے تھے حضرت استاذی مکرم۔ تو اگر اس کو چھوڑے گا تو وہ ظلم کرے گا، اور جو ظلم ہے پھر وہاں معاشرے کے اندر امن آ سکتا، معاشرے کی اصلاح ہو سکتی نہیں۔ اور دوسری چیز فرمائے احسان کا حکم دیا ہے۔ عدل تو برابری ہے، احسان
اس سے تھوڑا آگے بڑھنا ہے، احسان اس کے تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالی نے فرمایا جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے حق دو، ان کو دیا کرو۔ یہاں پہ مطلقاً دینے کا ذکر ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق دیا کرو۔ آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ تو ہماری بڑی برکت ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپنوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے بھی آپنوں کے ساتھ رشتہ دار ہیں تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر وہ غریب ہیں تو ان کے ساتھ مالی معاملات کرو، یا کسی اور طریقے سے، ہر طریقے سے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دوسروں کو دینا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا ثواب کا کام ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ یہ تھے ہمارے بہت ہی محبوب خطیب، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد مرسلین صاحب، جنہوں نے بہترین انداز میں عنوان دیا اصلاح معاشرہ۔ ہمارے پاس چونکہ دن ایک ہے اور جو بیان کرنے والے خطبائے کرام، علماء کرام ہیں، وہ 100 کے قریب ہیں۔ اب یا تو کسی بزرگ کی کرامت ہو کہ وقت لمبا ہو جائے، تو یا یہ ہے کہ معزز علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ محسوس نہ فرمائیں، ہم کوشش کریں گے ہر ساتھی کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے، اور یہ جو ساتھی بیان کرتے ہیں یہ آپ کو ایک عنوان دے کے جاتی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے۔ اب جیسے انہوں نے اصلاح معاشرہ پر بات کی، تو معاشرے کا بگاڑ کا بنیاد اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو معاشرے کی بگاڑ کی بنیاد اس دور میں دجالی طاغوتی تہذیب کو اپنانا، دجالی طاغوتی نظام کو مسلمانوں پر مسلط کرنا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے پاس کتاب و سنت کی شکل میں کامل اور بہترین نظام موجود ہے۔ ہمارا دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اس دین میں جس طرح عبادات ہیں، معاملات ہیں، اسی طرح سیاست بھی ہے۔ اب دین محمدی، قانون محمدی کے مقابل طاغوت کا نظام، دجال کا نظام اور ابلیس کے نظام کو مسلمانوں پر مسلط کرنا، چاہے اس کے کتنے خوبصورت نام ہوں، ان ناموں کے تحت ابلیس کی حاکمیت کا نعرہ، یہ اصل بنیاد ہے مسلمانوں میں ہر قسم کی بے راہ روی کی۔ اور دجال، ابلیس کی تہذیب، اس کا سب سے بڑا رکن ہے فحاشی، عریانی۔ جہاں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، اور اس پر اس کے کئی محاذ ہیں، فیس بک، نیٹ، اور اسی طرح بازار تک پہنچے، گانا بجانا اور روشن خیالی کے نام پر ارتداد، مساوات کے نام پر ارتداد، یہ سب دجالی تہذیبوں کے مختلف محاذ ہیں۔ تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، نظام محمد مصطفیٰ کامل ہے، قانون محمدی کامل ہے، محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابل
ہر ابلیس کا نظام ظلم کا نظام ہے، ہر دجال کا نظام دجل کا نظام ہے، اور ہر طاغوت کا نظام وہ کفر کا نظام ہے۔ تو ہمیں اس بات پر فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم حاکمیت اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت کے مقابل کسی کو بھی حاکم حقیقی سمجھنے والے کو قرآن مقدس نے صریح مشرک کا خطاب دیا، صریح کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو پورے معاشرے کا حل یہ ہے، پورے ملک کی خیر خواہی اس میں ہے کہ پاکستان جس عنوان پہ بنا تھا، جو مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب ضرورت اس امر کی ہے۔ 75 سال گزر گئے، آج تک جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی، شہادتیں ہوئی، بے گھر ہوئے آدمی، اور ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، تو اس مقصد کو جب تک ہم بھولے رہیں گے اس وقت تک نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ عوام کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر نظام محمد مصطفیٰ اور اقامت توحید پہ محنت کریں۔ جس طرح ہمارے سٹیجوں پہ توحید ہے، ہمارے ممبروں پہ توحید ہے، یہی دین توحید ہماری اسمبلی میں بھی ہو، ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہو، اور اسمبلیوں میں بجائے اس کے کہ ججز ملزم اور مجرم کے سر پہ قرآن رکھے، ہر جج پابند ہو کتاب اللہ کا فیصلہ کرنے کا اور سنت محمد مصطفیٰ کا فیصلہ کرنے کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کا یہ اجتماع اسی نظریہ کی ترویج کے لیے ہے کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ہر طاغوت کا نظام ظلم کا نظام ہے، اور نظام محمد مصطفیٰ عدل، انصاف اور اصلاح والا طبی فطری نظام ہے۔ اس لیے ہر نظام سے برات کرو اور نظام محمد مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی محنت کرنا، تب جا کے معاشرت کی اصلاح ہوگی۔ اب میں اپنے محبوب قائد جو باوجود معذوری کے